بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں بہت مختصر آپ کے سامنے چند ایک گزارشات عرض کروں گا۔ گفتگو سے پہلے یہ بات میں اور آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہماری محافل ہوتی ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ان کو عادت کے طور پہ نہیں، عبادت کے نیت اور غرض سے ہم منعقد کرتے ہیں۔ تو عادت بندے کی اور ہوتی ہے، عبادت میں اخلاص، للہیت، توجہ، خلوص ہوتا ہے۔ میں اور آپ اس وقت عبادت میں بیٹھے ہیں، اگر میری اور آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو مجھے اور آپ کو اس عبادت پر بارگاہ خداوندی سے خیرات نہیں ملے گی۔ اس لیے جتنی دیر بیٹھیں گے ہم توجہ کے ساتھ تشریف رکھیے گا۔ میں بہت مختصر وقت میں 2 سے 3 باتیں عرض کروں گا کیونکہ ابھی محفل نے آگے چلنا ہے، لیکن اس سے قبل اپنے دل کی ایک ترجمانی کر دوں۔ بہلتے کس جگہ، بہلتے کس جگہ، جی اپنا بہلانے کہاں جاتے۔ بہلتے کس جگہ، جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر یہ تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر، خدا کا شکر، شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں۔ خدا کا شکر، شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو یہ پروانے کہاں جاتے۔ یا رسول اللہ، خدا کا شکر، شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو یہ پروانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے یا رسول اللہ، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ اس بری دنیا میں ہم پہچانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ تیری یہ نسبت کا، وگرنہ اس بری دنیا میں ہم کہاں پہچانے جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ بعد از حمد و صلاۃ غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی محمد گلباز مغل قادری صاحب نے یکم ربیع الاول سے آج 12ویں رات ہے، ہر روز ایک خوبصورت عالم دین کا اہتمام کیا ہے اور ان سے خود بھی اور آپ کو بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا ہے۔ آج بندہ ناچیز کو بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر سبق سناؤں گا، تمہید نہیں عرض کروں گا، 2 سے 3 باتیں جو میں نے اور آپ نے سمجھنی ہیں۔ قرآن مجید میں رب کریم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 جو میں نے آیت کا ایک درمیان سے حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب فرماتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، سرکار کی
آمد اس کا مقصد بیان کیا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے نا، تو لوگوں تم اس کو عام نہ سمجھنا۔ میرے محبوب آئے ہیں تو آ کر کیا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ میرے محبوب دنیا پہ جلوہ گر ہوئے ہیں، تو یہ جو اس امت کے اوپر بوجھ تھا نا، جس بوجھ کے نیچے یہ دبے ہوئے تھے، میرے محبوب نے اپنے غلاموں کے سر سے وہ بوجھ اٹھا دیا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جن زنجیروں میں یہ جکڑے ہوئے تھے نا، جس غلامی کی زنجیروں میں یہ جکڑے ہوئے تھے، میرے محبوب نے ان زنجیروں کو توڑ کے ان کو ایک رب کے سامنے جھکا کے آزاد فرما دیا۔ ہمارے اوپر جو بوجھ تھا وہ کس نے اتارا ہے؟ قرآن کہتا ہے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہم جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس زندگی کو غلامی سے آزادی میں بدل دیا ہے، اور یہ صدقہ کس کا ہے؟ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگر سرکار دنیا پہ جلوہ گر نہ ہوتے تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابوں کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، سیرت میں یہ بات ملتی ہے، کتب تواریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ عرب کا وہ بھی ایک وقت تھا، وہ بھی ایک دور تھا کہ جس وقت غلام کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے مالک سے بنا پوچھے دائیں بائیں دیکھ سکے، اپنے مالک سے پوچھے بنا کسی چیز کو ٹچ کر سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے مالک امیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپس میں کچھ گفت و شنید ہو رہی تھی۔ تھوڑا وقت گزرا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اور اٹھ کر آپ نے اپنے مالک کے وہ جو جوتے پاؤں میں پہنتا تھا، آپ نے ان جوتوں کو وہاں سے اٹھایا اور ایک سائٹ پہ رکھا۔ مالک کو یہ بات پسند نہ آئی، غصے میں آیا، جلال میں آیا، انانیت تھی، رعونت تھی، تکبر تھا کہ میرا غلام ہو کر مجھ سے بنا پوچھے میرے جوتوں کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو پنشمنٹ کی، آپ کو سزا دی، درے مارے، اور جب درے پڑے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے آقا ہوا کیا ہے؟ میں نے تو آپ کے جوتوں کو دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھا ہے، حفاظت ہو جائے گی، ان کی خراب نہیں ہوں گے، بچ جائیں گے۔ تو مالک نے کہا اے بلال، تجھے ہمت کیسے ہوئی ہے، تجھے یہ جرت کیسے ہوئی ہے کہ مالک سے پوچھے بنا تو مالک کے جوتوں کو ہاتھ لگا رہا ہے؟ تاریخ نے وہ دور بھی دکھایا ہے، پھر تاریخ نے تجھے مجھے وہ دور بھی دکھایا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وہ محبوب جب آگے ہیں، جو بوجھ ہمارے سروں پہ ان بوجھ کو اتار دیا ہے، جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، محبوب نے وہ زنجیریں توڑ دی ہیں۔ وہ بلال کہ جو کل مالک کے جوتے کو بنا پوچھے ہاتھ لگانے پہ ڈنڈے کھاتے تھے، پنشمنٹ ہوتی تھی، بخاری کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا ہے، وہی بلال ہے، آمنہ کے لال ہے، جب معراج سے واپس آئے تو یہ نہیں کہا بلال تو نے بنا پوچھے جوتوں کو ہاتھ کیوں لگایا ہے، پوچھا بلال بتا کرتا کیا ہے؟ چلتا زمین پہ ہے، تمہارے جوتوں کی آواز رب کی جنت میں مجھے سنائی دے رہی ہے۔ اے بلال بتا تو کرتا کیا ہے؟ وہ بلال کہ جب کل غلامی میں تھا تو مالک کے جوتوں کو ہاتھ لگاتا تھا تو پنشمنٹ ہوتی تھی، جب اس غلامی سے نکلے ہیں، غلامی مصطفیٰ میں آ گئے ہیں، تو اب جوتوں کو ہاتھ لگانے پر سزا نہیں ملتی ہے، چلتے زمین پر ہے۔ رب اپنے محبوب کے غلام کے جوتوں کی آواز کو اپنی جنت میں محبوب کو سنا دیتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اگر وہ محبوب نہ آتے تو آج میں بھی، آج تو بھی نہ جانے کس کی غلامی میں ہوتے۔ آج لوگ پوچھتے میلاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اگر تیری منڈی کو کوئی، تیری ماں کو کوئی کندھے پہ اٹھا کے عکاس کی منڈی میں بیچتا اور تیری ماں تڑپتی، پھر آمنہ کے لال آتے اور کہتے بدبختو چھوڑ تو کسی کی ماں ہے،
بیٹے کے حوالے کر دو، تو وہ بیٹا کبھی نہ پوچھتا کہ مولوی صاحب علاج جائز ہے، وہ کہتا کرنا ہے، اس لیے کہ میری ماں کو منڈی میں بیچا جا رہا تھا، آج میری ماں کو محبوب نے میرے سامنے بٹھا دیا ہے اور کہا ہے اے میرے غلام، اگر جنت چاہیے تو تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ اگر تیری بیٹی کو کوئی اٹھا کے زندہ زمین میں گاڑ دیتا اور تو سسکیاں بھرتا، آہیں بھرتا، روتا، نالا گناہ ہوتا اور تیری کوئی فریاد نہ سنتا، آمینہ کے لال جلوہ گر ہو جاتے، بازو پکڑ کے اس ظالم کا کہتے پیچھے ہٹ جا، میرے غلام کی بیٹی ہے، اس کی نور نظر ہے، اس کے دل کا چین ہے، اس کا قرار ہے، چھوڑ اس کی بیٹی کو، باپ کے حوالے کر دے۔ وہ باپ کبھی مسجد میں جا کے مسئلہ نہ پوچھتا، مولوی صاحب میلاد جائز ہے، وہ کہتا تمہیں جائز لگتا ہے یا ناجائز؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ میری بیٹی کو جس محبوب نے بچایا ہے، میں اس محبوب کی شان ہر لمحہ بیان کروں گا۔ وہ کسی سے مسئلہ نہ پوچھتا کہ جس کے باپ کو بڑھاپے کی وجہ سے تنہائی میں چھوڑ دیا جاتا، وہاں پر باپ منتظر ہوتا کوئی مجھے پوچھنے والا ہوتا، اگر اس کے باپ کو کہیں کوئی تنہائی میں چھوڑ آتا، بیٹا باپ کو نہ مل پاتا، اتنے میں آمنہ کے لال جلوہ گر ہو جاتے، اس ظالم و جابر کو کہتے ارے کس کی جنت کو کس سے دور کرنا، چھوڑ اس کے والد کو، باپ کو اپنے سینے سے لگا، بیٹے کو کہتے اپنے باپ کے سینے سے لگ جا، تو بیٹا کبھی جا کے مسئلہ نہ پوچھتا، وہ بغیر مسئلے کے یہی اعلان کرتا کہ مومنو خوشیاں مناؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آزادی ایسے ہی مل گئی ہے، بندہ کما کے کھائے گا تو پیسے بڑے خرچ کرتے ہیں احتیاط سے، میں ہمیں چاہ دیتے ہیں میں جا کے بعد شاید روٹی کھا کے نہ تھا، اگر میں بھائی پیل مار کے کدال مار کے بیلچا مار کے ڈیاڑ لائی ہوئے نا تے بچیاں نو ویسے سکول بھی بعض دفعہ 10 روپے فائن کرنے ہیں نا، تو صبح انہوں نے پیو آ رہنا وہ جی استاد جی بڑے مہنگے پیسے کمانے تو 10 روپے کرنے کے بچے وہ پیو جڑا دیہڑی لاندا ہے نا اس کو پتہ ہے 10 کی نہیں کمائی نے، میں تے بیٹھا صوفے دیتا ہے میں مل گیا نا۔ قدر اس کی ہوتی ہے جس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ میں نے اور آپ نے محنت پیدا ہوئے ہیں، کانوں میں اذان ہو گئی ہے، مسلمان ہیں، داڑھی رکھ لی، مسجد میں گئے 2-4 کلمے یاد کر لیے، ایمان کی صفتیں یاد کر لی، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، پکے نہیں کچے ہی صحیح لیکن ہیں تو صحیح نا۔ لیکن اگر حضرت عثمان غنی کی طرح تجھے بھی مجھے بھی چرچا اسلام لانے کی پاداش میں کمرے میں بند کر کے دعا دیتا نا، جب ناک سے دعا دماغ میں چڑھتا کھولتا دماغ ہمارا، اور پھر چاچا پنشمنٹ بھی کرتا اور کہتا تم نے مذہب چھوڑ دیا ہے، ادھر آ گیا ہے، پھر تجھے مجھے قدر ہوتی کہ تو نے اور میں نے محبوب کا دامن تھاما ہے تو کتنی مشکلات جھیلی ہیں۔ سلمان فارسی سے پوچھو کتنی مشکلات جھیلی ہیں، جب تو نے میں نے مشکلات نہیں جھیلی ہیں نا، ہم اس چیز کو بڑا لائٹلی لے رہے ہیں۔ جنہوں نے ظلم برداشت کیے ہیں، جبر سہا ہے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کائنات والوں کو بتاتے تھے کائنات والوں شکر کرو کہ آمنہ لال آ گیا ہے۔ کل دور میں غلام تھے، غلامی سے آزادی ملی، اب جب وہ آزادی ان غلامیوں سے ملی ہے، اس محبوب کے در کے غلام ہوئے ہیں، تو انداز کیا ہے؟ آئیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں دوسری بات ہے، اس کے بعد میں تیسری بات کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، آپ کہتے ہیں کہ میں قافلے میں تھا بچڑ گیا، مجھے بیچ دیا گیا۔ اب ذرا سوچنا، جو والدین یہاں بیٹھے ہیں میرے خیال میں اوپر مائیں بھی ہوں گی تو سن رہی ہوں گی، جو والدین ہیں وہ ذرا سوچیں کہ آپ یہاں سے کہیں ٹریول کریں اور آپ کا بچہ آپ سے گم ہو جائے اور کوئی اس کو آگے بیچ دے، کڈنیپ کر دے، کہیں بیچ دے جا کے اس کو، 2 4 6 8 10 سال گزرے اور پھر بالآخر آپ کو اپنا بچہ مل جائے، تو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے والد بتائے کہ اس والد کی دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب اسے پتہ چلے میرا بچہ زندہ ہے فلاں کے پاس ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے میں بچھڑ گئے، کسی نے ان کو بیچ دیا، بکتے 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 مدینہ شریف مکہ شریف آ گئے۔ جب مکہ شریف پہنچے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین خاتون اول مومنہ اول حضرت سیدہ
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا۔ خریدنے کے بعد جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عقد ہوا تو آپ نے حضرت زید جو آپ کے غلام تھے، آپ نے ان کو سرکار کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کیا، یا رسول اللہ یہ زید آپ انہیں قبول فرما لیجئے۔ سرکار نے ان کو اپنی غلامی میں لے کر پھر آزاد فرما دیا۔ اگلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اس غلامی میں تھے انداز کیا تھا، اب ہم اس غلامی کی طرف اپنے آپ کو کنورٹ کریں گے جس کی طرف حضرت زید آئے تھے۔ ایک حضرت زید مکہ شریف میں گھوم رہے تھے، آپ کے چچا کو پتا چلا، آپ وہاں کسی کام کی غرض سے آئے کہ یہ تو لگتا ہمارا بھتیجا ہے۔ لوگوں سے معلومات کی تو بتایا کہ یہ بچہ چھوٹا سا تھا، بکتے 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 یہاں آ گیا ہے، اب یہ فلاں گھر میں فلاں نے اس کو خریدا ہوا ہے، یہ فلاں کا نوکر ہے۔ اب وہ چچا واپس گھر جاتا ہے، اس کے والد کو بتاتا ہے، پورے خاندان کو بتاتا ہے۔ روایت میں لفظ مستدرک میں کہ انہوں نے بہت سارا سونا چاندی اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے محمد، سارے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم آپ کو یہ سونا چاندی یہ بہت مال دیتے ہیں، آپ یہ مال لے لیں اور ہمارا بیٹا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، مال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں زید کو بلاتے ہیں، زید سے پوچھ لیتے ہیں، جو فیصلہ زید کرے گا ہمیں وہی۔ سرکار نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، والد بیٹھے ہیں، چچا بیٹھے ہیں، خاندان کے دوسرے لوگ بیٹھے ہیں۔ اب ذرا اس بچے سے پوچھو کہ جس کو اپنے پیرنٹس مل جائیں اور زندگی بھی وہ غلامی کی گزار رہا ہو تو وہ کدھر جائے گا، ترجیح کس کو دے گا، اس کی پرائرٹی کیا ہوگی، والدین ہوں گے یا غلامی ہوگی؟ والدین ہوں گے۔ اب کیا ہوا، جب ادھر خاندان سارا بیٹھا ہے، والد بیٹھا ہے، ادھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا زید ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو؟ جی رسول یہ چچا ہے، یہ والد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کریم آقا نے فرمایا زید یہ تجھے لینے آئے ہیں اور یہ مال بھی لائے ہیں، ہمیں ان سے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم جانا چاہو تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں، یہ نہیں کہا تم چلے جاؤ، اگر تم جانا چاہو ہم تمہیں روکیں گے نہیں۔ تو جو جواب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے نا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھیں، کان نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آقا یہاں سے تو اب اٹھنا ہی نہیں ہے، ماں تڑپتی ہے تو تڑپ نہ دے، باپ تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے، خاندان تڑپ رہا ہے تو تڑپتا رہے، لیکن محبوب آپ کے در سے ایک لمحے کے لیے بھی جدائی مجھے گوارا نہیں ہے۔ کل غلام تھے اور لوگ غیروں کے، اس انتظار میں تھے کہ کوئی خرید لے، لیکن محبوب جب آئے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو دماغ کے اوپر، جو ذہن کے اوپر، جو سوچوں کے اوپر، جو وجود کے اوپر، جو کندھوں پہ بوجھ تھا نا لدا ہوا، محبوب نے وہ اتار دیا ہے، اور جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے نا، ان زنجیروں سے آزاد کر کے محبوب نے اپنا غلام بنا لیا، اور جب غلام بنایا ہے نا، اپنا سہارا دیا ہے، تو بریلی کے امام کہنے لگے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں۔ بندہ کسی کا سہارا لے نا، کسی کے کندھے کے سہارے چلے، تو اس کے آگے انسان کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں، لوگوں کے سامنے شرمندہ رہتا ہے، اور جتنے سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج ہم غلامی کی طرف آئیں، جب آئیں گے تو کائنات میں میری بھی عزت ہے، آپ کی بھی عزت ہے۔ مجھے گلباغ بھائی نے کہا تھا کہ آپ نے ولادت کے حوالے سے میں ایک روایت امام سیوطی کی عرض کر کے
مجھے وسیم ہے جب آپ اپنی مسجد میں اعلان کر رہے تھے کہ کل ہم بچوں میں انعام اور پوزیشن کا، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان کر کے میں وہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا پہ تشریف لائے تو آپ پاکیزہ، سرما لگا ہوا اور سنت ابراہیمی کے مطابق، میں بڑا معتاد لفظ بول رہا ہوں، مختوناً آپ سنت ابراہیمی کے مطابق سرما لگا ہوا، صاف ستھرے، غسل کیا ہوا، جب آپ تشریف لائے نا تو کیا ہوا؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو میں نے ایک آواز سنی، اور وہ آواز کیا تھی کہ رب فرما رہا تھا یا اشہدو یا ملائکتو، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان حبیبی، یہ جو میرا محبوب ہے نا، لا ینسا، نہیں بولا ہے، امتی ہی، اپنی امت کو، عند ولادتی، اپنی ولادت کے وقت، فکیف ینسا، فکیف ینساہا، محبوب تیری شان کتنی ہے، کتنی شان ہے؟ فرمایا جو ولادت کے وقت دنیا میں آئے ہیں اور آ کر کیا کہا؟ ربی حبلی امتی، محبوب رب میری امت میرے حوالے کر، امت کو معاف کر دے، امت کو میرے سپرد کر دے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ آواز آئی یا ملائکۃ اشہدو، پہلے اشہدو یا ملائکتی، اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، ان حبیبی لا ینسا امتی عند ولادتی، یہ میرا محبوب اگر آج پیدا ہوتے ہی، دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہی اپنی امت کو نہیں بولا ہے، فَكَيْفَ يُنْسَاهَا عِنْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جب قیامت قائم ہوگی تو ان گناہگاروں کو یہ کیسے بھول جائے گا؟ جو ولادت کے موقع پر اپنی امت کو نہیں بولا ہے وہ قیامت والے دن امت کو کیسے بول سکتا ہے؟ تو سچا امتی بھی، وفادار امتی بھی، با وفا امتی بھی، غیرت مند امتی بھی، نمک خار امتی بھی وہی ہوگا کہ جو محبوب کی ولادت کے تذکرے کو بھی نہیں بھولے گا، ہر گلی ہر کوچے میں یہی اعلان کرے گا کہ چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا۔ آج میں اور آپ اسی چاند کا ذکر کر رہے ہیں، کل میں اور تو غلامی میں تھے، اس کا انداز کیا تھا؟ اب جب سرکار کی غلامی میں آئے انداز کیسے بدل گئے ہیں۔ سرکار دنیا پہ تشریف لائے ہیں، لاتے ہی امت کو یاد فرمایا، جب تک ظاہری حیات میں رہے امت کو یاد فرمایا۔ بلکہ میں ایک روایت اور عرض کر دوں، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، صحابہ میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر قبر انور کی چادر اوڑھ لینا یہ بھی تیرے لیے خیر ہے۔ یا رسول اللہ دنیا میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں لوگ صحابی بنتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات پیش آتی ہیں حل ہو جاتی ہیں، آپ موجود ہیں قرآن اترتا ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، خیر ہی خیر ہے۔ جب آپ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے، قبر انور کی چادر اوڑھ لیں گے، آقا اس میں پھر خیر کیسی ہے؟ ہم تو آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے، بیچ میں ایک پورے جہان کا فاصلہ آ جائے گا، اتنا بڑا ڈسٹنس ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خیر کیا ہے؟ فرمایا اے میرے غلاموں، اس دنیا میں ہوں نا، تم مجھے دیکھتے ہو صحابی بن جاتے ہو، تمہیں مشکلات پیش آتی ہیں حل ہو جاتی ہیں، قبر میں جاؤں گا تو خیر ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب میں قبر میں ہوں گا نا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اے میرے غلاموں اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں حمدت اللہ، تو میں تمہارے اچھے اعمال پر رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میرے غلاموں اگر تمہارے اعمال برے ہوں استغفرت اللہ، تو میں رب کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ جو محبوب دنیا پہ آئے امت کو یاد رکھا، جب تک دنیا میں ظاہری حیات رہے امت کو یاد رکھا، فرمایا اب قبر میں جا رہا ہوں، اچھا کرو گے رب کا شکر ادا کروں گا، مال کا چنگے بندے دیتے نہیں، سونے امتی دیتے نہیں، تو یہ پیڑے کر سو تو مالک نے بارگاہ وچ عرض کر سا مال کا پیڑے ہیں معاف کر دے گا۔ ویسے تھے اپنے آپ کو میں بھی پوچھا، تسی بھی پوچھو کہ سرکار قبر میں میرے اور آپ کے اعمال سے باخبر ہیں، اچھے ہوں تو رب کا شکر کرتے ہیں، اور اگر میرے تیرے اعمال برے ہوں تو اللہ سے میری اور آپ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔
ہمیں سرکار کو اچھے اعمال کا تحفہ یا برے اعمال پیش کرنے چاہیے؟ اچھے کرنے چاہیے. آج میں اور آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کریں گے. آخری بات عقیدے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. وسیم بھائی نے کہا تھا جی کل انشاءاللہ بچوں میں انعام تقسیم ہوگا اور بچوں کو پوزیشن دی جائے گی. سب کی توجہ چاہوں گا، جو میرے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں اسکول کے وہ بھی توجہ کیجیے. کیا کہا؟ کل بچوں کو پوزیشن دی جائے گی. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا، بڑی عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، تو جو بچہ فرسٹ آتا تھا، سیکنڈ آتا تھا، تھرڈ آتا تھا، ہمارے یہاں اس وقت 3 پوزیشن ہی ہوتی تھی. اج تک تو کوئی 25 نکلی ہوئی ہیں جناب. اس بچے کی پوزیشن کو استاد ہی اناؤنس کرتا تھا کہ فلاں بچہ فرسٹ ہے، فلاں سیکنڈ ہے، فلاں. اچھا، اب وہ پوزیشن لے کر گھر آ گیا. اب جو استاد نے بچے کو پوزیشن دی ہے، بچہ وہ اپنی پوزیشن لے کر، وہ کپ لے کر، وہ ٹرافی لے کر گھر آ گیا. اب محلے میں 5 10 20 بچے اکٹھے ہوئے، ہوٹل پہ بیٹھے، چلے یار آج رزلٹ ہوا ہے، سارے پاس ہو گئے ہیں، تو یہ 3 4 بچے ہیں، ان کو پوزیشن ملی ہے، تو چلے ان سے ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں. اب اتنے میں ہوٹل والا کہے نہیں جی یہ جو تقسیم ہے نا، فلاں بچے کی پوزیشن پہلی نہیں ہے، پہلی پوزیشن اس کی بنتی ہے. اب بتاؤ استاد کا فیصلہ ویلڈ ہے یا ہوٹل والے کا؟ کیوں؟ استاد کو پتا ہے کہ میرا کون سا شاگرد کس سطح کا، کس ذہن کا، کس کیپیسٹی کا مالک ہے، اس کی کیا قابلیت ہے. ایسے ہی ہے، ہوٹل والے کو پتا نہیں ہے. اب اگر ہوٹل والا کسی کو پوزیشن دے بھی دے تو کیا وہ اسٹوڈنٹ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اس لیے کہ اس کی اوقات اتنی ہے. بھائی تو پانڈے تو میں اور آپ جس مسلک کے ساتھ وابستہ ہیں، کائنات کے معلم اعظم رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، آپ اپنے صحابہ کو جو پوزیشن ابو بکر کی تھی وہ دے گئے ہیں. جو عمر کی پوزیشن تھی وہ، جو عثمان کی بنتی تھی وہ، جو علی کی بنتی تھی وہ، جو حسنین کریمین کی بنتی تھی وہ، جو امیر معاویہ کی بنتی تھی وہ دے گئے ہیں. جب استاد نے پوزیشنز دے دی ہیں تو یہ ان کو پانڈے توڑا لاکھے نہیں میں آپ دینی ہے تے اسی او دی دیتی ہوئی پوزیشن نو مننا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تان میں کوئی عقیدہ نصیب فرمائے جڑے ساڑھے بزرگاں نے سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ تواڈی اس پوری محنت نو قبول فرمائے. جو میں نے ٹوٹی پوٹی گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے غلطیوں کو معاف فرما کے جملہ درست باتوں کو قبول فرمائے. مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی. اچھا میں ایک اصلاح اور کر دوں، محسوس نہیں کرنا. ہماری جو محفل ہے نا اس میں ایک چیز میں جو محسوس کرتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح بھی ہو جائے گی. مثال کے طور پر میں ہوں نا، اب میں وہاں سے آ رہا ہوں، اب یہ ساری محفل ہی بابرکت ہے، اس سے لے کر اس کونے تک سارے کا سارا نور ہی برکت ہے. اب اگر میں آ گیا ہوں تو میں دیکھوں کہ وہاں اگر جگہ ہے آگے آنے کی، آپ مجھے عزت دیں کہ یار مولوی صاحب ہیں تو میں آگے آ جاؤں، ٹھیک ہے. اگر جگہ نہیں ہے تو مجھے یہ چاہیے کہ میں کم از کم جہاں مجھے جگہ ملے میں اسی جگہ پر میں بیٹھ جاؤں. اگر تو سٹیج پر جو ذمہ دار دوست ہیں ان کو بھی پھر اس چیز کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم، کہ جس نے لوگوں کی گردنیں پلان کے آگے آنے کی کوشش کی اس نے اپنے لیے جہنم میں پل تیار کیا ہے. اب یہ حکم صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، جب بھی مجمع لگا ہو، محفل ہو، تو اگر پیچھے سے آنے والا آدمی گردن پلانگ کے آگے آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ گناہگار ہو رہا ہے. اور اگر وہ کہیں بیٹھ گیا ہے تو اس کو انسسٹ نہیں کریں کہ آپ آگے آئے ہی آئیں، اس لیے کہ آپ اس گناہ کی طرف مائل کر رہے ہیں. بھائی تو گردنیں پلانگ کے آگے آ تاکہ گناہگار ہو جائے. جہاں اس کو جگہ ملے اس کو جگہ پہ بیٹھنے دیں. اسی کی عزت اسی میں ہے کہ وہ سرکار کی محفل میں باادب بیٹھے اور جو سرکار نے تعلیمات دی ہیں وہ ان پر عمل کرے. ایک دوسری بات
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تقریر کر رہے ہیں، کوئی بھی ہمارے عالم دین نعت پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کا ذوق ہوتا ہے، اچھی بات ہے کہ اپنے علماء کی، اپنے ثنا خان کی عزت قدر اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب ایک بندہ وہ وہاں پیچھے سے اٹھتا ہے 10 روپے دینے کے لیے، 20 دینے کے لیے، 100، 1000، 500 جو اس کو دل کرتا ہے، اب وہ 10 بندوں کی گردنوں کو پھلانگ کے آگے آئے گا، کس واسطے؟ میں مولوی صاحب کے پیسے دینا ہے، یا 10 روپے نہ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 500 نہ دیتا دے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسے تو لوگوں نے گردنہ پھلانگ کے آگے آ رہے ہیں، یہ تو گناہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر تھوڑا دینا دا شوق ہے تو دوسری کسی جہاں اینجا ٹورنے رہو گا، ایمول سے تک پہنچ جیسی۔ ٹھیک، یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی محافل میں تھوڑا سا ہم اس طرح ماحول بنائیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں علماء کی قدر ہوتی ہے، لوگ علماء کو سٹیج پہ بلاتے ہیں، عزت ہے اس میں علماء کی، علماء کو ہونا بھی چاہیے کہ وہ سٹیج پر، لیکن اگر جگہ ہے تو وہ ضرور آ جائیں، اور اگر جگہ نہیں ہے، جہاں جگہ ملے ان کو اسی جگہ پر بیٹھنے دیا جائے، تاکہ وہ گردنیں پھلانگ کے لوگوں کو تکلیف دے کے شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے انحراف نہ کرے، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقصد کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا ہے، ہاں بھیجا ہے اس لیے إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ ہر پیغمبر کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ان محافل کا مقصد اطاعت انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ ہماری محفلوں میں ہمیں ادب نصیب فرمائے، جتنی آپ نے کوشش کی ہے اللہ قبول فرمائے، دارین کی آپ کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ میں اجازت چاہوں گا، جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں گے میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ مجھے دین کے ساتھ جو وابستگی ہے اس میں اخلاص عطا فرمائے، دکھلاوے ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا